اچھا بھائی کا سوال ہے، ایک شخص نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس کو مہلت نہ ملی کہ وہ کلمہ زبان سے پڑھ سکے، تو کیا اس شخص کو مسلمان کہا جائے گا اور کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ پہلے بات یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی مصیبت ہے کہ کوئی شخص یہ صرف نیت کر لے کہ اس نے اسلام میں داخل ہونا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا اس نے. کیا شخص مسلمان ہے؟ دعا مغفرت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں ہے. کیا لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے نیت ہے؟ بس کتنی شرطیں ہیں؟ دیکھ کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، ارکان ہیں. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ فرق ہے کہ جس کو پتہ ہے، جس کو پتہ نہیں ہے. ابو طالب کا قصہ دیکھ، صحیح بخاری میں ابو طالب کا قصہ، ابو طالب کے قصے میں دیکھیں. ابو طالب سے بخاری میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ابو طالب کا، موت کا آخری وقت ہے، زندگی کا آخری وقت، موت طاری ہے. ایک طرف ابو جہل اس کے ساتھی کھڑا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پہ غور کریں. قل لا الہ الا اللہ، میرے چاچا کہیں، یہ میرے چاچا کہیں لا الہ الا اللہ، ایک جملہ کہیں تاکہ میرے پاس آپ کے لیے حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں. قل کیسے کہا؟ صرف نیت سے. اچھا ابو طالب کی نیت تھی کہ نہیں؟ نیت نہیں تھی، یقین بھی تھا. ابو طالب نے ایک شعر پڑھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ محمد کا دین سب سے بہترین دین ہے، اگر مجھے ڈر نہ ہو تب ملامت کی اور میرے رشتہ داروں کی کوئی گالی گلوچ کی تو میں کھل کے اس کا بیان کرتا، یعنی زبان سے کھل کے بیان کرتا. زبان سے کھل کے بیان نہیں کیا اپنی قوم کے ڈر کی وجہ سے. آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے پیارے چاچا ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. ابو جہل اس طرف کھڑا، اس کا ساتھی بھی کھڑا ہے. کہتے کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرو گے تم؟ ابو جہل کہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیں، بس ایک دفعہ میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ کی کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے. آخری الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر میں مر رہا ہوں. عبد المطلب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ابو طالب کے والد جو ہیں. کیا ملت تھی ان کی؟ یہ کعبے کے ارد گرد 360 بت جو ہے، 360 بت کس کے حکم سے تھے؟ کون متولی تھا؟ سردار کون تھا اور ذمہ دار کون تھا؟ کعبے کی رکھوالی کون کرتا تھا؟ حرم کی رکھوالی کون کرتا تھا؟ عبد المطلب تھے نا. 360 بت کو وہاں پہ رکھنا اور طواف کرنا، عبادات کرنا، دعائیں کرنا، یہ سارا کچھ کس کی حکم، کس کی اجازت تھا؟ عبد المطلب. ملت کیا تھی؟ توحید کی تھی یا شرک کی تھی؟ ابو طالب کس ملت پر مرا ہے؟ علی ملت عبد المطلب. سے بخاری کے الفاظ ہیں علی ملت عبد المطلب. اور پھر شرک پر وفات، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو یعنی تر ہو گئے. اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ملے گا اس شخص کو جس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگار رکھے جائیں گے اور اس کے دماغ ابل جائے گا. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آیا کہ ابو طالب ہے یہ شخص. تو ابو طالب کی وفات شرک پر ہوئی، کفر پر ہوئی. نیت بھی تھی، یقین بھی تھا، لیکن زبان کا اس کے ساتھ قرار نہیں تھا. اس لیے جو شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی پوری ہونی چاہیے. واللہ اعلم. ایک چیز کا فرق تھا کہ عبد المطلب جو ہے ان کو ملا ہے، مہلت ملی ہے. سوال میں نہیں، سوال میں مہلت کون سے نہیں ملی؟ میری نیت اسلام کرنے چاہے، مہلت کیا نہیں ملی اس کو؟ مثلا اگر وہ مرنے والا ہے ابھی، یار مرے ہو تو کہے لا الہ الا اللہ. کچھ لوگ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، بات کسی میں وہ چیز آ گئی کہ کسی سینٹر میں نہیں جاتے، مسجد میں امام صاحب کے پاس نہیں جاتے کلمہ پڑھنے. ایک یہ بڑی نہیں لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیا، بات ختم ہے. مطلب کیا اور کیا وجہ ہے؟ یعنی کلمہ زبان سے پڑھنے کی رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ سوال تو واضح نہیں ہے. یوں لگ رہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے اس کو مہلت نہیں دی، وہ نہیں پڑھ سکا. وہ نیت تھی کہ میں اسلام میں، دیکھیں ایک شخص نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا. ارادہ تھا اس کا، پھر
جی آگے لکھیں نا اس کو مہلت نہیں ملی. ہاں وہ کس چیز, ہاں کیسے مہلت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں میری نیت ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں اگر اس کا تعلق زبان سے لازم کہنے میں مجھے کیا فرق پڑا ہے؟ اصل میں بیچارہ وہ جانتا بھی نہ ہو, جیسے میں نے بھی کہا کہ یہاں پہ اکثر مساجد دعوت سینٹر میں لے کے جاتے ہیں اسلام کو, اب وہ راستے میں مر جاتا تو اس کو لے کے جا رہے اسلام. دیکھیں ایک ہوتا ہے عذر شرعی, عذر شرعی ہے اگر اس کو پتہ الفاظ کون سے ہیں اس کا, تو دیکھیں الواجبات تسقط, الواجبات تسقط بالعذر, واجب ہے عذر سے ساقط ہو جاتے ہیں نا, عاجز ہے, وہ عاجز ہے, اسے نہ زبان آتی ہے نہ کلمہ پڑھ سکتا, اگر یہ وجہ تو ٹھیک ہے, اس کا پھر صرف ارادہ نہیں ہے, وہ زبان سے بھی پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کیسے پڑھا جاتا ہے, پہلے انتقال ہو گیا, وہ تو مسلمان ہے. لیکن ایسا شخص ہے وہ اس نے ارادہ کیا ہوا ہے لیکن کسی ڈر کی وجہ سے نہیں زبان سے پڑھ پا رہا, اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے, گھر والے ہیں کوئی بھی ہے زبان سے نہیں اس کا اقرار کر رہا, ٹھیک ہے نا. جیسے ابو طالب کا قصہ ہے, زبان سے اقرار کس نے روکا؟ ابو جہل کھڑا ہوا تھا سر اس کے, یہ برے دوست دیکھیں مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, اگر نہ ہو تو ہو سکتا ہے پڑھ لیتے ایک مرتبہ. اگر آپ کو مہلت بھی ہے, مہلت سے مراد ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے نہیں پڑھا جان بوجھ کے, اس کی اجازت نہیں, گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, سنے سنے پہ پڑھ لیں, آپ دل کا ارادہ ہے, یقین ہے, زبان سے آپ نے ادا کر دیا ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہے, لیکن آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے جان بوجھ کے, تب تو چاہے کوئی اگر عذر شرعی نہیں ہے, کوئی وجہ بھی ہے, اب نہیں پڑھا ہے تو ایک شرط باقی رہ گئی, شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ شرط جب تک پوری نہیں ہوگی تو کلمہ کا فائدہ نہیں ہے. واللہ اعلم.